اب ہند میں جی لگتا ہی نہیں، دن رات مدینے کی دھن ہے، بے کیف ہے جینا اپنا یہاں، آئے کیا وہاں مکی مدنی، بے کیف ہے جینا۔ معزز سامعین، آج کے اس پروگرام کی دو نشستیں کہیے یا دو حصے کہیے، جس کا پہلا حصہ چل رہا ہے۔ اس پروگرام کا آغاز اللہ کی کتاب سے ہوا، جس کا ایک خاص اثر ہم سبوں کے دل پہ اور ہم سب کے دماغ پہ ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب کی حاضری ہے اور ہمتن حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جیسی ہم سب کی طرف سے اطمینان اور سکون بھری محفل ہے، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اختتام تک، مجلس کے ختم ہونے تک ایسا ہی سکون والا ماحول رہے گا انشاءاللہ۔ اس پروگرام کی کڑی کے اندر ایک کلیدی خطبہ ہے۔ اس خطبے سے پہلے قرأت قرآن کریم کے لیے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان کرام اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ہمارے تمام مدعو مہمانان جو اپنی پریشانیاں برداشت کر کے ہمارے اس قصبے کے اندر حاضر ہیں، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے ان سب کا شکر گزار ہوں۔ مولا قدوس ان کی تکلیفوں کا اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو بالیدگی عطا فرمائے، خوب اجاگر فرمائے، آج کے اس پروگرام کے اندر وہ اپنا مظاہرہ دل کھول کر سکیں اور بہتر سے بہتر انعامات حاصل کر کے اپنے گاؤں اور اپنے قصبے اور اپنے حصے کی طرف تشریف لے جائیں۔ ہمارے مدعو مہمانوں میں سے اہم ترین مہمان جن کا کلیدی خطبہ ہونا ہے، ہندوستان کی مشہور اور معروف درسگاہوں میں سے ایک عظیم اور مشہور درسگاہ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور ہے، جو قدیم درسگاہ ہے اور قدیم زمانے سے جہاں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے پختہ انداز کے اندر تعلیم ہوتی رہی ہے۔ آج ہمارے درمیان اس ادارے کے ناظم اعلیٰ محترم الحاج جناب مولانا مفتی محمد یاسر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ حاضر ہیں اور ان کا کلیدی خطبہ ہونا ہے۔ میری طبیعت بے حد خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھی جب میں نے اپنے نگاہوں سے وہاں کے ایک بڑے قدیم اور بڑے معزز موقر مفتی حضرت مفتی احمد الراشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو میری نگاہوں نے دیکھا اور میں نے ان کا استقبال کیا۔ میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک بیرون ملک کے اندر لمبے وقت سے وقت گزارنے والے اور اپنے کام میں مصروف رہنے والے عالم ربانی حضرت مولانا شمسیر احمد صاحب قاسمی بھی تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ان کے علاوہ پولیس انتظامیہ اور محکمے کی طرف سے جو لوگ حاضر ہیں، سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر گزاری کے بعد اس پروگرام کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مدرسہ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور کے ناظم اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مفتی محمد یاسر صاحب مد ذلہ سے گزارش کرتا ہوں، اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ نطق کو 100 ناز ہے تیرے لب اعجاز پہ، نطق کو 100 ناز ہے تیرے لب اعجاز پہ، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پہ۔ اور یہ ان سے کہتا ہوں کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی، کہہ دے
تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ تشریف لائیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور کتاب اللہ کی نسبت سے اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ حضرت الحاج مولانا مفتی محمد یاسر صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور اسٹیج پر اور ہمارے سامنے تشریف فرما پولیس انتظامیہ کے افسران اور ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس دینی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میرے لیے خوشی کا اور سعادت کا یہ موقع ہے کہ میرے مشفق استاذ حضرت مولانا انعام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس ناچیز کو، اپنے معمولی سے طالب علم کو یاد کیا اور ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بندہ حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کے عنوان سے کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو سیرت النبی کا عنوان بڑا زخار اور بہت زیادہ وسیع ہے، نہ کوئی قلمکار اور نہ ہی کوئی خطیب اور نہ ہی کوئی شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکا اور نہ کبھی حق ادا کر سکے گا۔
ہر ایک نے ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے مقام رفیع، آپ کے اخلاق حسنہ کو مختصر سے الفاظ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ میں بھی اس مجلس کے اندر یہی کوشش کروں گا، لیکن جذبہ یہ ہے کہ یہ پروگرام اور اس پروگرام کا بیان اور یہاں پر جو کچھ بھی پیش کیا جائے وہ ساری کی ساری چیزیں میرے لیے اور آپ سبھی کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان پیغمبروں کے اندر اور ان رسولوں کے اندر بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، اور کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے محض نام تک قرآن کریم میں کیا ہے، اور کچھ اولو العزم پیغمبر وہ ہیں جن کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہیں اختصار، اجمال اور کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یوں تو ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے کمال عطا فرمایا، لیکن آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کمالات تھے، آپ کا مقام کس قدر بلند تھا، اور آپ نے اس امت کے لیے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے کیسا اسوہ اور کیسا نمونہ چھوڑا۔ آپ کی تعلیمات کے اندر اور آپ کے ہدایات اور ارشادات کے اندر دنیا کی کتنی بھلائیاں اور دنیا والوں کی کتنی کامیابیاں و کامرانیاں پوشیدہ ہیں، اس کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے اور سننے سے بخوبی مل جاتا ہے۔ کسی انسان کے کمال کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گرد و پیش واقع ہونے والے حادثات اور واقعات، اس زمانے کے ماحول کو بھی جانا جائے، پرکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم نبی اور رسول کو بھیجا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی گفتگو کیا تھا، خطبہ دیا تھا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی الی آخر الآیہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوموں نے اور ان کے زمانے کے لوگوں نے کیا حشر کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو قرآن کریم کی کئی آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے اور ان کو اپنے پاس بلا لیں گے، آسمان پر اٹھا لیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا پروگرام بنایا
دنیا کا یہ دستور رہا اور دنیا کا یہ انداز رہا ہے کہ دنیا اپنے محسنوں کو نہیں پہچانتی ہے. بھلا انبیاء سے بڑا محسن اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک نبی کا انسانیت پر اس قدر احسان ہوتا ہے کہ پوری انسانیت مل کر اس احسان کو ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتی. لیکن افسوس، حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوتے ہیں انہی انسانوں کے ہاتھوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا انہی انسانوں کے ہاتھوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا انہی انسانوں کے ذریعے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونی لشکر کے ذریعے سے تعاقب کیا گیا انہی انسانوں کے ذریعے. اور سب سے آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے کیا حشر کرنا چاہا اور کن آزمائشوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی اور کیسی مصیبتوں میں گرفتار کرنا چاہا، یہ آپ پر اور سیرت کے طالب علم پر مخفی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی اسی قوم کے ذریعے سے، جس قوم کو وہ دن و رات ایک اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جن کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا کرتے تھے اور ہدایت کے راستہ بتلاتے تھے کہ جنت میں لے جانے والا راستہ کون ہے، وہی قوم عیسیٰ علیہ السلام کی مخالف ہوتی ہے اور انہیں تختہ دار پر لٹکا دیتی ہے. لیکن دنیا نے اس کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے، اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مادی طاقتوں کے آگے ایک غیر مادی اور معنوی طاقت ہے جس کے سامنے سارے ہی اسباب بے اثر ہو جایا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قرآن اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور قرآن نے جو بیان کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً اس دنیا میں 650 سال کا عرصہ گزرا ہے. اس درمیان کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا. اصحاب اخدود کے واقعے کے علاوہ کوئی قابل قدر واقعہ پیش نہیں آیا ہے. دنیا میں حالات کیسے بنے؟ اس زمانے میں دنیا میں 4 مشہور حکومتیں تھیں. ایک طرف ملک فارس، وہاں کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، جس کو آج ایران کہا جاتا ہے. دوسری طرف روم، جو روم وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، آج ہم اسے روم ایمپائر کے نام سے جانتے ہیں. تیسری طرف مصر کے اندر بیزنطینیوں کی حکومت ہے، اور چوتھی طرف ہندوستان مختلف راجا اور مہاراجاؤں کے درمیان میں بٹا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہت سے راجا اس ہندوستان میں حکومت کیا کرتے تھے. ملک فارس اور ملک روم 2 بڑے ملک تھے. ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، اور جنگ و جدال کا بازار گرم ہوتا تو بہت سے انسان خواہ مخواہ بادشاہوں کے نام پر ضائع ہو جایا کرتے تھے، ان کی جانیں تلف ہو جایا کرتی تھی. روم کے اندر انسانوں کے ساتھ خون ریز تصادم کرایا جاتا، اور جب اس کے فلک شگاف نعرے نکلتے اور چیخ مار کر وہ زمین پر مدہوش گر پڑتا تو اس وقت زوردار تالیاں بجا کرتی تھی. روم کے اندر ایسے بڑے بڑے اسٹیڈیم تھے جہاں 80-80 ہزار نشستیں لگا کرتی تھی. دنیا کے حالات اس طرح کے تھے کہ دنیا نے
یہی سمجھ لیا تھا کہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر لینا ہی ہمارا اصل کام ہے، ہم سب پر غالب رہیں اور دوسرے ہمارے سامنے مغلوب ہو جائیں۔ دنیا یہ سمجھتی تھی اور دنیا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہی اصل ہمارا کمال ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ مصر کی حکومت کا حال بھی کچھ اچھا نہیں تھا، اور ہندوستان کے حکمرانی کے اندر آج بھی وہ اثرات پائے جاتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان 4 طرح کی برادریوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف برہمن ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حکمرانی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کام حکومت کرنا ہے، اور دوسرے لوگ ہمارے ماتحت ہیں۔ دوسری طرف چھتری تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام فوج کے اندر بھرتی ہونا اور لشکر کے اندر شامل ہونا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ آرائی کرنا اور نیزوں کے ذریعے اور تلواروں کے ذریعے سے مقابلہ کرنا، بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تیسرا طبقہ کاشتکاروں کا تھا اور تاجروں کا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام صرف تجارت کرنا ہے، اور چوتھا طبقہ دلت اور شودر لوگوں کا مانا جاتا تھا، جن کو پیر کی حیثیت حاصل تھی اور جن کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ ان کو زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا کام ہے معمولی درجے کے گھٹیا درجے کے کام کریں۔ یہ جتنے پیشہ ور لوگ ہیں ان کو دلت اور پسماندہ اور متخلف اور شودر کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب تھی۔ ہمارے اس ہندوستان کے اندر اس زمانے میں ایک بہت قبیح رسم رائج تھی، ایک بہت بری رسم تھی۔ وہ بری رسم یہ تھی کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا، کسی شوہر کی وفات ہو جاتی، تو اس کی چتا کے اندر، اس کی آگ کے اندر اس کی بیوی کو بھی ستی کر دیا جاتا تھا۔ یہ ستی کی رسم ہندوستان کے اندر رائج تھی، اور ہندوستان ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ کوئی ایسا راجہ نہیں تھا جس کو ہم کہیں کہ یہ بہت بڑا راجہ ہے اور اس کی پورے ہندوستان پر حکومت ہو، نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور بہت سے راجہ تھے جو اپنے اپنے چند علاقوں پر اور چند خطوں پر مالک تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، اور ان راجاؤں کے درمیان آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا چراغ تقریباً گل ہو چکا تھا، کہیں توحید کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے حالات تھے کہ ایک اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی صحیح طاقت کا ادراک رکھنے والے دنیا سے مٹ چکے تھے، فنا ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ سرزمین عرب جہاں پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمین نبیوں کی زمین نہیں ہے۔ اس زمین پر عموماً انبیاء کرام علیہم السلام تشریف نہیں لاتے تھے، اس لیے سرزمین عرب کے لوگ بڑی جہالتوں میں مبتلا تھے۔ دنیا میں وہ قوم سب سے زیادہ اجڑ تھی۔ ان کی بیوقوفی کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی کسی کے یہاں تو بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ جس کے پاس جس قدر قدیم شراب تھی وہ معاشرے کا اتنا ہی زیادہ معزز انسان سمجھا جاتا تھا، اور ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ سود خوری ہی کو تجارت سمجھتے تھے اور سودی کاروبار کو اپنا فیشن سمجھتے تھے، اور ان کا یہ ذوق اور مزاج تھا کہ نکاح کے بلکہ زنا کاری کے 10 طریقے ان کے درمیان رائج تھے۔ ان کا یہ فیشن تھا کہ ہر قبیلے کا الگ بت ہوا کرتا تھا۔ ایک قبیلے کا جو بت ہوتا تھا، صنم ہوتا تھا، ایک قبیلے کی جو مورتی ہوتی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس مورتی کو پوجنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، دوسرے قبیلے کی مورتی کو میں نہیں پوجوں گا۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى،
وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ سے قریب کر دیں گے. یعنی انسان یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے قریب خود سے ہو جاؤں. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان بتوں کے اور ان مورتیوں کے محتاج ہیں, ان کا وسیلہ حاصل کریں گے, قرب حاصل کریں گے, تبھی ہم اللہ کے قریب ہو پائیں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکیں گے. اس زمانے کا یہ نظریہ تھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ خانہ کعبہ جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو مکہ میں بنایا گیا, بڑا بابرکت ہے. یہ دنیا میں نمودار ہونے والی سب سے بڑی جگہ ہے, اور ناسا کے سائنس دانوں نے بھی یہ ظاہر کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند اگر کوئی جگہ اور کوئی مقام ہے تو وہ وہی جگہ ہے مکہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو جب ظاہر فرمایا تو دنیا میں سب سے پہلے وہی جگہ بلبلے کی شکل میں ابھر کر سامنے آئی, اور اس کے بعد وہاں سے دنیا کو پھیلا دیا گیا, بڑھا دیا گیا. اس خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اس خانہ کعبہ کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف جھکنے والا بن جائے. وہ اللہ کی تجلی کا مرکز تھا, اللہ کی وحدانیت کا مرکز تھا, اللہ کی وحدانیت کو جاننے کا ایک مرکز تھا, ایک مرکز تجلی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور رحمتیں ہر وقت برستی رہتی تھی. یعنی پوری دنیا کی توجہ ایک نقطے پر ہو جائے تو پوری دنیا موحد بن جائے گی, اور توحید کے لیے دنیا میں مادے کی شکل میں جو صورت ہوگی اس صورت کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اس وحدانیت کے گھر کو لوگوں نے بت کدا بنا ڈالا تھا, وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. عالم ایسا ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن, عرب کے پڑوس میں ایران بھی ہے, اس کی سرحدیں ایران سے بھی ملتی ہیں, اور سرزمین عرب کی سرحدیں روم سے بھی جا کر ملتی ہیں. یہ دونوں سپر پاور اس زمانے میں تھے. جیسے آج ہمارے زمانے میں ایک لمبے زمانے سے دو حکومتیں سپر پاور مانی جاتی ہیں, امریکہ سپر پاور اور روس سپر پاور. یہ دو بڑی حکومتیں ہیں. اس زمانے میں دو بڑی حکومتیں روم اور فارس تھیں. یہ پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ رکھا کرتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی حکومت سرزمین عرب پر بھی قائم ہو جاتی, لیکن حالات اتنے ابتر تھے اور عرب کے لوگ اس قدر اجڑ اور گنوار تھے کہ ان پر کوئی حکومت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. معمولی باتوں پر ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی, جنگیں چھڑتی, اور 40 سال تک ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ رہا کرتی. ہزاروں انسان اس جنگ کی بھیٹ چڑھ جایا کرتے تھے. حالات اس قدر برے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2 آیتیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی بدعمالیوں نے بحر و بر میں, خشکی میں اور سمندر میں فساد بپا کر رکھا تھا. ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ تھا. اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. یعنی انسان یہ سمجھتا تھا کہ اب دنیا میں جینا بیکار ہو چکا ہے. انسانیت نے جینے کا حوصلہ چھوڑ دیا تھا. مایوسی کی فضا ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ایک مایوس کن ماحول تھا. ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ماہ ربیع الاول میں پیدا فرمایا عام فیل کے اندر. جس سال ابرہہ نے کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اس کے لیے آیا تھا, لشکر لے کر چڑھائی کی تھی, ابابیلوں کے لشکر نے, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا, اس لشکر نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو اور اس کے لشکروں کو تہہ تیک کر دیا, ختم کر دیا, اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیا کہ خدائی نظام کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی چیلنج نہ کر سکی ہے اور نہ کبھی کر سکتی ہے. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کے سامنے کوئی سپر پاور نہیں ہے. فعال لما یرید یفعل ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا, اور وہ جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے سب سے بڑے قبیلے قریش کے ایک بطن بنی ہاشم کے اندر پیدا ہوئے. قبیلے قریش عربی زبان میں ایک بہت بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے. سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو قریش کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ تمام قبیلوں میں سب سے جنگجو اور سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا. وہ بڑی مچھلی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جایا کرتی ہے. اس قبیلے کی حیثیت بھی یہی تھی کہ یہ قبیلہ اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو دبائے رکھتا تھا اور ان کے اوپر حاوی رہتا تھا. دوسرے قبیلے اس کے سامنے ڈرا کرتے تھے. چنانچہ اس زمانے میں 4 اشہر حرم تھے, حرمت والے مہینے, اور انہی مہینوں کے اندر لوگ سفر کیا کرتے تھے. اگر مکہ کسی کو آنا ہوتا تو ان مہینوں کے علاوہ سفر کرنے سے لوگ گریز کیا کرتے تھے. اس لیے کہ ہر طرف جنگیں ہی ہر وقت ہوا کرتی تھی, امن و سکون کا ماحول ہی نہیں تھا. اسی قبیلے کے اندر ایک بطن ہے بنی ہاشم جو بڑا معزز اور بڑا شریف ہے. اس کی شرافت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولدت من نکاح لا من صفاح. میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں, زنا سے پیدا نہیں ہوا. یعنی آپ کے نسب کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل حفاظت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں تو کس حال میں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس حال میں پیدا ہوئے کہ والد ماجد دنیا سے 2 ماہ پہلے ہی جا چکے ہیں. دادا عبد المطلب موجود ہیں, آپ کی ماں آمنہ اکیلی ہیں, والد دنیا سے جا چکے ہیں. یعنی یتیمی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم دنیا میں تشریف لائے تاکہ یتیموں کے دکھ درد کو, غریبوں اور مسکینوں کے دکھ درد کو سمجھ سکیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنایا. یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کر رہے ہیں. 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. آپ اپنی ماں کی قبر کو لپٹ کر رو رہے ہیں. 8 سال کے ہوتے ہیں دادا جان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. عام بچوں سے یہ بچہ بڑا مختلف, اس کے نشست و برخاست, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, حرکات و سکنات, کھیل کود تمام بچوں سے مختلف ہے, الگ ہے. یہ کبھی گانا باجا نہیں سنتا, کبھی یہ شراب کو اپنے منہ کے قریب بھی پوری زندگی نہیں لایا. اس نے کبھی کسی بت کے سامنے ماتھا کبھی نہیں ٹیکا, اس نے کبھی کسی کو نہیں ستایا. اس شخصیت نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے تھے,
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. آپ وہ تھے کہ پورے عالم کے لیے، تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے تھے، اور ہر ایک نے آپ کی نبوت کو پہچانا تھا اور اس کا اعتراف کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کا فیضان ہر ایک کو پہنچا تھا. آپ کی رحمت اور فیضان سے عالمین میں سے کوئی بھی محروم نہ رہا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ ہونے تک اور بلوغت کے بعد بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں نے آج سوچا ہے کہ کچھ خاص چیزیں آپ کو بتاؤں. اس لیے میں چاہوں گا کہ نبوت سے قبل کا جو سلسلہ ہے اس کو جلدی سے سمیٹوں، اور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں خصوصاً مکی جو زندگی ہے اس کے کچھ مشکل حالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوتے ہیں تو آپ نے نکاح کی ضرورت محسوس کیا، اور اس ضرورت کے لیے جس خاتون کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ خاتون بیوہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہیں، اور آپ سے پہلے 2 شوہروں سے ان کا نکاح ہو چکا تھا اور ان شوہروں کی وفات ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریف خاتون کو نکاح کا پیغام دیا. آپ بھی جوان ہیں، ہم میں بہت سارے لوگ جوان ہیں. ایک جوان جب نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے عمر میں 2-3 سال 4 سال 5 سال چھوٹی ہو، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو، میں عمر میں اس سے بڑا ہوں. لیکن کمال ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا اس میں آپ کی بیوی بیوہ ہیں اور ان کی عمر 40 سال ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال ہے. اتنا خوبصورت نوجوان کوئی نہیں تھا سرزمین عرب کے اندر، اتنا خوبصورت نوجوان کوئی نہیں تھا سرزمین عرب کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اتنا خوبصورت اور اتنا باکمال انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ تاجر بھی تھے، نبوت ملنے سے پہلے بکریاں بھی آپ چرایا کرتے تھے، اور تجارت کے لیے ملک شام بھی تشریف لے جاتے. تجارت کرنے میں آپ کا معیار دوسرے تاجروں سے بہت زیادہ مختلف تھا. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں بازار سے گزر رہے ہیں. ایک شخص ہے جو گیہوں فروخت کر رہا ہے، غلے کی تجارت کر رہا ہے، اس کی بازار میں اس کی دکان لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوری کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اور جب ہاتھ ڈالا تو نیچے گیہوں گیلے ہیں اور اوپر سوکھا ہے. جب گیہوں گیلا ہو گیا تو اب ظاہر ہے اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور خریدے گا بھی تو بہت کم قیمت دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے یہ چاہا کہ یہ فروخت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات ارشاد فرمائی جو ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو سیکھنے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. عیوب کو چھپائے، لوگوں کے سامنے عیوب کو چھپا کر فریب کرے، دھوکہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج اگر ہمارا نوٹ پھٹا ہوا ہے تو پھٹا ہوا نوٹ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہم اس کو اپنے 1 لاکھ کی اور 50,000 کی گڈی میں گھسا دیا کرتے ہیں. ایسا بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت کثرت سے ہو رہا ہے، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. جو ساڑی خراب ہو گئی بغیر عیب بتائے ہوئے اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تعلیم نہیں تھی. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان بن کر دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں. صادق بھی ہیں،
امین بھی ہیں، آپ کی صداقت و امانت کے ہر طرف چرچے ہیں۔ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا ہے آپ پر فدا ہونا اس کے دل میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائیت اور آپ کی ذات پر فدا ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ بڑے باکمال انسان، 40 سال کی عمر ہونے کو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ کیفیت پیدا فرما دی کہ آپ تنہائی میں جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول بنا لیتے ہیں کہ کچھ توشے لیتے ہیں اور لے کر غار حرا کے اندر چلے جاتے ہیں، اور کئی دن اور کئی رات تک اسی غار کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کرتے کرتے کئی ساری راتیں گزر گئی، تقریباً 40 راتیں۔ جب توشہ ختم ہوتا گھر تشریف لاتے اور پھر توشہ لیتے اور واپس پھر اسی غار میں چلے جاتے۔ جب 40 دن گزرا تو ایک فرشتہ نمودار ہوا جس کو دنیا جبریل امین کے نام سے جانتی ہے۔ اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، اور سرزمین عرب کے لوگوں کو امی ہی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن امت امیہ لا نکتب، کہ ہم بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں لکھنا بھی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرزمین عرب کے اندر لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی منتخب فرمایا کہ آپ کسی استاذ کے سامنے نہ جائیں، کہ کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ جو کلام لے کر اللہ کا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی استاذ نے یہ کلام سکھایا ہے اور استاذ سے سیکھ کر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی استاذ سے آپ کو بچائے رکھا، اور سب سے پہلے جبریل امین آئے ہیں غار کے اندر اور کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا، اور بھیجنے کے بعد کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر زور سے بھینچا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ پھر کہتے ہیں ما انا بقاری۔ انہوں نے زور سے بھیجا تیسری مرتبہ، اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد کی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اور اس کے بعد جبریل امین نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قرآن کریم بڑا ثقیل کلام ہے، اور کسی انسان کا فرشتے کو دیکھ لینا بھی یہ بہت ہی مشکل اور بہت بڑی بوجھ والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھ کر اور اس کلام کے بوجھ کو اپنے سینے پر لینے کے بعد کافی گھبراہٹ میں مبتلا ہیں۔ بھاگتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اور آپ کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی ذات پر اندیشہ ہو رہا ہے، اپنے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک وفادار بیوی کا کردار ادا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی ناتا جوڑنے والے ہیں، ناتا توڑنے والے نہیں ہیں، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں۔ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل، ایک آدمی بے یار و مددگار ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔
سواری نہیں ہے اس کے لیے سواری کا انتظام کر رہے ہیں. وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ ایک آدمی لاچار ہے اس کے لیے کھانے کمانے کا انتظام کر دیتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفِ مہمانوں کی میزبانی کیا کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور حق کے راستے میں جب لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں رفاہ عام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی گئی اور آپ لیٹ گئے. اس کے بعد جب ذرا سا افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا پسند کیا. ورقہ بن نوفل وہ شخص ہیں کہ ایام جاہلیت میں انہوں نے مذہب مشرکین کو چھوڑ کر مذہب نصرانیت کو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے، ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی تو حضرت ورقہ کہتے ہیں جب انہوں نے پورا واقعہ سنا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے آیا کرتا تھا. یہ تو وہی فرشتہ آپ کے پاس بھی آیا. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کہیں جو بڑی اہم ہیں. حضرت ورقہ نے کہا بھتیجے میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب تیری قوم تجھ کو اس مکے سے نکال دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او مخرجیہم کیا وہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں تو میری قوم میرے وطن سے اور میرے گھر سے کیوں نکالے گی؟ انہوں نے کہا کہ آپ جیسا دین اور آپ جیسی دعوت لے کر آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم نے ان کے وطن سے نکالا، انہیں پریشان کیا، انہیں تنگ کیا. آپ کی قوم بھی آپ کو پریشان کرے گی، آپ کو تنگ کرے گی اور یہاں سے نکال دے گی. کاش اس دن میں جوان ہوتا، توانا ہوتا تو میں تمہاری خوب مدد کرتا اور تمہارا قدم قدم پر ساتھ دیتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. فترت وحی کا دور شروع ہوا ہے. فترت وحی کا زمانہ کتنا رہا؟ فترت وحی کا مطلب ہوتا ہے یعنی آسمان سے وحی نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا، بند ہو گیا. اور یہ زمانہ کتنا رہا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بہت سارے حضرات نے 3 سال کا زمانہ بیان کیا ہے، یعنی 3 سال اس حال میں گزرے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی آسمان سے نازل نہیں ہوئی. صرف اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق جہاں تک میں نے پڑھا تھا وہاں تک آیات نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے قرار کبھی پہاڑی چوٹیوں پر جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا لیں گے، ہلاک کر ڈالیں گے. اتنے میں جبریل امین نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہرگز نہیں، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آ جاتا. اسی بے قراری کے عالم میں یہ زمانہ گزرا، فترت وحی کا زمانہ. اور فترت وحی کے زمانے میں دین اسلام کی دعوت کا ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے. آپ کو صرف نبی اور رسول بنا دیا گیا ہے لیکن دعوت دین کا سلسلہ، دین کی دعوت کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے یہاں تک کہ ایک روز اچانک جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے قرآن کریم کی سورہ مدثر کی چند آیات آپ کو پڑھ کر سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے کالی کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. آدمی کے جب آرام کرنے کی حالت ہوتی ہے تو چادر اوڑھ کر سوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً چادر میں ہی ملبوس ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی پیارے وصف کو یہاں پر مخاطب کر کے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی تعظیم بیان کیجیے. اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی لوگوں کے سامنے بیان کیجیے کہ اللہ بہت بڑا ہے. وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. والرجز فاہجر، اور بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دعوت دیا. چنانچہ وہ فوراً ایمان میں داخل ہو گئی. آپ کے گھر کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے زیر تربیت ہیں، آپ کے مکان کے اندر اور آپ کی کفالت کے اندر رہتے ہیں. ان کی عمر 6 سال سے لے کر 10 سال کے درمیان ہے. بہت سارے حضرات نے 6 سال، کسی نے 7 سال. راجح ترین قول بیان کیا گیا کہ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، یعنی نابالغ بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان پیش کیا، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، لئے پالک ہیں. آپ نے ان کو گود لیا تھا، اپنا بیٹا بنایا تھا، اور لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے. وہ بھی ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ سب کی سب ایمان میں داخل ہو جا رہی ہیں. آپ کا پورا گھر ایمان والا بن گیا. جبریل امین تشریف لائے، آپ کو وضو سکھایا اور نماز سکھایا. آپ نے اپنے گھر والوں کو سکھایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور دعوت کا ایک سلسلہ بھی شروع ہے. تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ مکے کے اندر بہت بڑے تاجر تھے، اور علم تاریخ جس کو ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، علم تاریخ اور علم الانساب کے پورے مکے کے اندر سب سے بڑے ماہر تھے. اتنا زیادہ ماہر کوئی نہیں تھا، اور مکے میں بڑے بردبار اور بڑے حلیم اور بڑے پروقار سمجھے جاتے تھے. مکہ والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کے ساتھ کیسا تھا؟ ایک حدیث صرف آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بنا لیتا. یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے ایمان پیش کیا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ ابو بکر سے پہلے اور ابو بکر کے بعد جن کے اوپر بھی میں نے ایمان پیش کیا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر پشو پیش رہا اور کچھ نہ کچھ تردد رہا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دیا وہ فوراً مسلمان ہو گئے. کوئی پشو پیش نہیں، کوئی تردد نہیں. اور یہ نہیں کہ دعوت کو قبول کر لیا مسلمان ہو گئے،
فوراً انہوں نے دعوت دینا شروع بھی کر دیا. چنانچہ ان کی دعوت پر جو چند بڑے لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں داماد ہوئے اور آپ کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اسلام میں داخل کیا اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان میں داخل ہوئے اس وقت ان کی عمر 18 سال ہے. دعوت دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایک کی عمر 12 سال، ایک کی عمر 13 سال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے بہت بڑے سپاہی اور نڈر فوجی تھے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی ساری قربانیاں پیش کی ہیں اور بڑا ان کا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہہ کے ایمان میں داخل ہوئے ہیں. ابھی دعوت کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے بہت خفیہ طریقے سے چل رہا ہے، کہیں اعلان نہیں ہو رہا ہے، بالکل خاموشی ہے، اور خاموشی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. چپکے چپکے پوری سرزمین عرب کے اندر مختلف قبیلوں کے اندر تیزی سے دین اسلام پھیل رہا ہے، لیکن کہیں شور نہیں، کہیں ہنگامہ نہیں. ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہنگامہ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو وقت گزارا ہے، ہمارے اس ہندوستان کے اندر وقت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی مکمل طریقے سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. حالات مخالف ہیں، ہر طرف کفر و شرک ہی شرک ہے، ہر طرف ایک اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے، اس کے اوپر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال عطا فرمایا تھا. آپ کے ہاتھ پر ایک نوجوان مسلمان ہوا. اس نوجوان لڑکے کا نام ارقم بن ابل ارقم ہے، جن کی عمر صرف 16 سال ہے. 16 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو منتخب کر لیا ہے اور انہیں کے گھر کے اندر دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. دین کی تعلیم اور دین کی تربیت انہی کے گھر میں ہو رہی ہے. ابھی کھلم کھلا کہیں اعلان نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے خاموشی سے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، بہت رازدارانہ انداز میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی کو احساس نہ ہو. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تقریباً 40 لوگ جب دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، تب جا کر لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. اگر میری بات لمبی ہو رہی تو میں مختصر کر دوں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے دین اسلام کی دعوت دے رہے. آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں. لوگوں کے سامنے صاف ستھری شریعت پیش کر رہے ہیں اور لوگ دین اسلام کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں. ایک لمبی مدت گزری، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ایک آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. 7 سال نبوت کے اوپر 7 سال گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے سامنے جھکا دیجئے. چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صفا پہاڑی پر جاتے ہیں اور وہاں سے اعلان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا،
وَصَبَحَا، ہائے صبح کے وقت دشمنوں سے بچو. یا بنی فہر، یا بنی کعب بن لؤی، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد مناف. ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا. چنانچہ تمام قبیلوں کے سردار اور بڑے لوگ صفا پہاڑی پر اکٹھا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو صبح میں تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا انت الصادق انت الامین، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، جو بات کہیں گے سنی جائے گی. چنانچہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں سخت عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ نے وہاں پر جب یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کہ معبود صرف ایک ہے، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق صرف ایک ہے جس نے ساری کائنات کو، آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ تمام قبیلے کے سردار بھی پھر گئے. ابو لہب جو آپ کے چچا تھے وہ کہنے لگے تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تمہارے اوپر سارے دن ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا ہے؟ چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعوت کھلم کھلا دینا شروع کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اعلان آ گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ جو آپ کو حکم دیا گیا اس کا کھلم کھلا اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے اعراض کریے. اگر کوئی آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتا ہے آپ معاف کیجئے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ درگزر کریے، کوئی آپ کو مارتا ہے آپ اس کو کچھ نہ کہیے، معاف کر دیجئے. چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے. نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لا کر ڈال دی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے ہیں تو طائف کے اوباشوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے نالین مبارکین خون میں اٹے ہوئے ہیں، جسم کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ قوم اسی میں ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کی قوم ضرور ایمان لائے گی. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باکمال نبی عطا فرمایا. ہمیں ضرورت ہے کہ اس نبی کی تعلیم کو سمجھیں اور اس نبی کے اخلاق کو سیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جز بنائیں، اور آپ کی تعلیمات کو پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں پھیلا دیں، عام کر دیں. ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں، ہم دنیا میں روزگار کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم دنیا میں شادی بیاہ کرنا، رسم و رواج میں مبتلا ہونا، تجارت کرنا اور چیئرمین بننا اور فلاں بننا یہ اصل ہمارا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت ہے، ہم دنیا میں آئے اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں اور پوری دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر متاثر کریں. آج دوسرے لوگ ایمان والوں سے کیوں بھی دکھ رہے ہیں؟
اس لیے کہ ایمان والوں کے اخلاق بگڑ گئے، ان کا کردار بگڑ گیا، ان کا مزاج بگڑ گیا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کیسے کیسے لوگ آئے، اگر واقعات سناؤں گا تو بہت وقت لگے گا. ٹھیک ہے، واقعات میں نہیں جاتا، ایک بھی واقعہ میں نے نہیں سنایا ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتیں بتائی ہیں. کہنے کی بہت باتیں اور بہت ساری باتیں آ بھی رہی ہیں، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ سنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.